ثانوی پائنکی علی اجمل جامع دنیا ویلاگز میں ایک بار پھر آپ سے مخاطب. بڑی طویل غیر حاضری کے بعد انجم فاروق بھی آج ہمارے ہتھے چڑھ کے سوچا ان کے ساتھ ہی نشست کی جائے. انتخاب ہوگا یا نہیں ہوگا, اور پی ٹی آئی کا مستقبل کیا ہے, نون لیگ اور پیپلز پارٹی کہاں کھڑے ہیں, کیا ان کے ہاں تنازعات ہیں یا نہیں, اور حالیہ لیجسلیشن ہوئی 62-63 کے اوپر پارلیمان میں سرکار نے کی, اس کے مقصد کیا ہے, کس کو فائدہ پہنچے گا. اور سب سے اہم بات یہ کہ عموماً ہم خبر تجزیہ تو لے کے آتے ہیں, لیکن میرا اور انجم کا اس فیلڈ سے تعلق ہے جہاں ہمیں سیاستدانوں سے, وزراء سے گاہے گاہے ملنا پڑتا ہے. تو جب وہ کیمرے کے سامنے ہمیں ملتے ہیں تو کیا کہتے ہیں, اور کیمرے کے پیچھے کیا کہتے ہیں, یہ تو سننا چاہیں گے نا آپ. تو یہ لوچا میں نے رکھا اینڈ کے لیے. یہ 62-63 کی کہانی ہے سر جی. سر وہی نہیں ہے کی سمجھ آئی تو ہمیں جی. سر وہی ہے, نواز شریف صاحب کو اور جہانگیر ترین صاحب کو فائدہ دینے کے لیے ظاہر ہے. مگر اس کے اوپر مختلف لوگ مختلف آراء رکھتے ہیں. کہتے ہیں جی یہ اس کے اوپر یہ سپریم کورٹ کے اندر چیلنج ہو جائے گی اور سپریم کورٹ اس کو بھی ختم کر دے گا, اسٹرائک ڈاؤن کر دے گا. کیونکہ اس سے پہلے جو 2 لیجسلیشن کی گئی ہیں نا, وہ دونوں اس وقت کیسز سپریم کورٹ کے اندر ایک کے اوپر تو انہوں نے اسٹے دے دیا ہوا ہے, اس کے عمل درآمد روک دیا ہوا ہے, اور جو ریویو والا ہے وہ بھی کیس آج کل چل رہا ہے, بلکہ انہوں نے الیکشن سے بھی پہلے جامی صاحب یہ اس کے اوپر سپریم کورٹ کے اندر اگر یہ درخواست چلی بھی گئی تو نہیں ہوگی. اس کی وجہ یہ ہے سپریم کورٹ اس کو ٹیک اپ نہیں کرے گی, اگر ٹیک اپ کر بھی لیا تو فوراً کر دے گی, کیونکہ یہ تو لیجسلیشن ہوئی ہے سپریم کورٹ کے کہنے کے اوپر. جب عارف علوی صاحب, جب عمران خان صاحب کی گورنمنٹ گئی, عارف علوی صاحب نے ایک سپریم کورٹ کو لکھا کہ جناب آپ بتایا جائے کہ یہ جو لوٹے ہوئے ہیں یہ 62-63 کے زمرے میں آتے ہیں, تو ان کا کیا کرنا ہے, ان کی سزا کیا ہے, ان کا ووٹ کاؤنٹ ہوگا یا نہیں ہوگا. تو اس کے اوپر جو سپریم کورٹ نے ججمنٹ دی تھی, انہوں نے کہا ان کا ووٹ تو کاؤنٹ نہیں ہوگا مگر یہ نااہل بھی ہو جائیں گے. مگر اس کے اندر لکھا تھا جو اس کی مدت ہے نا وہ پارلیمنٹ خود طے کرے جی, اور اسی کو استعمال کرتے ہوئے اب انہوں نے طے کر لی, انہوں نے طے کر لی ہے, اس لیے اس پہ سپریم کورٹ ان ایکشن نہیں آئے گی. ان ایکشن نہیں آئے گی. دوسرا یہ ہے, یہ لوگ ایسے کہہ رہے ہیں جناب یہ نہیں ہوگا اور یہ ہو جائے گا. دوسرا یہ ہے کہ اپیل کا حق مل گیا ہوا ہے, اس کے اوپر بھلے سپریم کورٹ کے اندر ہے, مگر یہ رائٹ کسی بھی ملزم کو ملنا چاہیے تھا. یہ ایک آئین پاکستان کی نفی تھی. اگر آپ دیکھیں سول کورٹ میں کیس نہیں چلتا, سیشن میں نہیں چلتا, ہائی کورٹ میں نہیں چلتا, آپ سپریم کورٹ میں ڈائریکٹ سنتے ہیں اور سزا دے دیتے ہیں, اس کو اپیل کا حق ہی نہیں دے رہے. تو یہ تو آپ کا کانسٹیٹیوشن کہتا ہے کہ فیئر ٹرائل ہوگا, تو یہ فیئر ٹرائل کیسے ہے, تو اس کے اوپر سپریم کورٹ کو بھی سوچنا چاہیے. انہوں نے تو خود بلکہ 100 موٹر یہ بات ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور جہاں تک وہ ایک تاثر تھا نا کہ جی وہ چھری کانٹا یا آری پھر جائے گی ہر شے کے اوپر, میرا خیال ہے وہ عدلیہ کے حوالے سے جو ایک خاص نہج پہ جہاں وہ پہنچی ہوئی تھی عدلیہ, ریسنٹ پاسٹ میں کچھ ایسے ایونٹس یا کچھ ایسی باریک کارروائیاں ہوئی ہیں کہ اس غبارے میں سے بھی خاصی گیس نکل چکی ہے. وہ صرف اپنی جو سے ہے یا جو اپنا ٹیمپو تھا اس کو مینٹین کرنے کے لیے کیسز کو ٹیک اپ کر رہی ہے, ورنہ جو لطف پہلے تھا نا ہاں جی اب نہیں ہے. اب اسی کی اپیل لے کے وہ سپریم کورٹ جا رہے ہیں کہ ادھر سزا کا سپریم لیجسلیشن ہو گئی ہے, 5 سال ہے, اب وہ سپریم کورٹ جائیں گے اور کہیں گے کہ جناب جو مجھے لائف ٹائم ہوا تھا وہ اپیل تیار ہو رہی ہے, کچھ عرصے کے اندر وہ اس کے اندر چلی جائے گی. اور دوسرا ایک اور اہم بات, نواز شریف صاحب کے ڈاکومنٹس اکٹھے کیے جا رہے ہیں. جی ہاں, وہ ڈگری بھی لی گئی ہے پنجاب یونیورسٹی سے, وہ ظاہر ہے الیکشن کے اندر ضرورت ہوتی ہے, اسی لیے لی جا رہی ہے. ہمارے محسن بلال صاحب بڑی دور سے وہ ڈھونڈ کے لائے تھے. ایسے ہی ہے. اچھا جی, یہ سیاستدان جب ہم سے ملتے ہیں, پروگراموں میں آتے ہیں, آن کیمرہ آتے ہیں, گفتگو کرتے ہیں, ظاہر بات ایک روایتی گفتگو ہوتی ہے, پارٹی سٹینڈس ہوتا ہے, ایسے ہی. لیکن یہ آف کیمرہ کیا باتیں کرتے ہیں. آپ تو چونکہ ایگزیکٹو پروڈیوسر بھی ہیں کامران شاہ صاحب کے, تو آپ نے تو بڑے روپ دیکھے ہوں گے, کسی حد تک خاک سر نے بھی دیکھ چکے ہیں. آج ایک وفاقی وزیر ملے بڑے سینئر, کیا کہتے ہیں. ہاں جی, میں نے ان سے پوچھا حضور یہ پیپلز پارٹی نون لیگ کے بیچ کیا چل رہا ہے, کہتے کچھ نہیں چل رہا, سب ٹھیک ہے, جی چل رہا ہے. تو میں نے کہا نہیں, تنگ تنگ تو نظر آتے ہیں آپ بھی, اور تنگ تنگ تو وہ بھی نظر آتے ہیں. انہوں نے کہا جناب علی یہ جو 2 اتحادی نا ہمارے بڑے, اب انہوں نے پنجابی میں ایک لفظ کا جس کی اردو مجھے مل نہیں رہی, کہ انہوں نے یعنی ہماری یہ درد سر بنے ہوئے ہیں, ہماری ناک میں دم کیا ہوا ہے. یہ ہمارے لیے درد سر بنے ہوئے ہیں. ناک میں دم ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے, ایسے ہی درد سر بنے ہوئے ہیں, کہ یعنی ان کے مطالبات ایسے ہوتے ہیں کہ جو وہ کہنے لگے جی شہباز شریف صاحب جو ہے نا, میں نے ان کو پنجاب میں دیکھا ہوا ہے کس طبیعت کے مزاج کے تھے. ہاں جی, تو میں ان کو ایک آل ٹوگیدر ایک نیا شہباز شریف دیکھ رہا ہوں, کیونکہ جس حد تک وہ انہاں دیاں اینا من رہے ہیں نا, یہ شہباز شریف میں نہیں سی جانتا. تو میں کہ جی یہ پھر کیویں ہو رہا ہے, کہنے لگے وہ میاں صاحب نے کیا ہوا ہے کہ یار بندے ناراض نہیں کرنے. اچھا. آپ کو واقعہ سنائیں نا. جامی صاحب, اب میں پچھلے 2 ہفتے اسلام آباد میں رہا, کوئٹہ بھی گیا, تو وہاں پہ دیکھا اب پیپلز پارٹی والوں سے بات کریں وہ نون لیگ کی برائیاں کرتے نظر آتے ہیں, نون لیگ سے بات کریں وہ پیپلز پارٹی کی برائیاں کرتے ہیں. پیپلز پارٹی والے کہتے ہیں کہ جناب انہوں نے ہمارا جو ووٹ بینک ہے نا وہ تباہ کر دیا ہے,
ان کے پاس پرائم منسٹرشپ تھی، یہ وہاں پہ پرفارمنس نہیں دکھا سکے. ان کے پاس وزارت خزانہ تھی، یہ وہاں پہ پرفارمنس نہیں دکھا سکے. ان کے پاس داخلہ سی، یہ پی ٹی آئی کو صحیح طریقے سے پورے 1.5 سال میں مینیج نہیں کر سکے. ان کے پاس اور بھی دیگر اہم وزارتیں تھیں مگر ان کی پرفارمنس ٹھیک نہیں رہی. تو مہنگائی کو کنٹرول کر سکے، نہ روپے کو کنٹرول کر سکے اور نہ باقی معاملات کو کنٹرول کر سکے. زر مبادلہ کے ذخائر بہت نیچے چلے گئے. وہ کہتے ہیں ان کی پرفارمنس کی وجہ سے ہمیں حلقوں کے اندر ہم نہیں جا پا رہے. اور اگلی بات جب نون لیگ والوں سے بات کریں وہ کہتے ہیں بلاول صاحب وزیر خارجہ ہیں، ان کی کیا پرفارمنس ہے. ٹھیک ہے، وہ سیلاب کے اوپر لوگوں پوری ورلڈ کو وہ مینیج نہیں کر سکے. آئی ایم ایف ہمیں آنکھیں دکھا رہا نہیں لے آ سکے ہے، وہاں وہ دوسرے لوگوں سے ڈپلومیسی حالانکہ نظر آئے. سوئٹزرلینڈ کے اندر جو کانفرنس ہوئی تھی اس میں تقریباً 8-9 ارب ڈالر اناؤنس کیا تھا دنیا نے، وہ ابھی تک پیسہ نہیں آ سکا. اور دوسرا وزارت تجارت پیپلز پارٹی کے پاس ہے، وہ کہتے ہیں جناب ہماری تو برآمدات کم ہو گئی ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں. اور سب سے بڑھ کے موسمیاتی تبدیلیوں کی منسٹری ان کے پاس ہے. وہ کہتے ہیں یہ بھی جا کے پوری دنیا میں جو ہم موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے جو سیلاب آ رہے ہیں، یہ نا یہ پیپلز پارٹی کی پرفارمنس ٹھیک. انجم صاحب یہ سر ایسے ہی چلنے ہیں، دھیمی آنچ پہ کبھی تیز آنچ پہ، اور انتخابات کے ہنگام اور تیز ہو جائے گی آنچ. سب سے خطرناک بات آج بلاول صاحب نے پریس تقریر کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں بجٹ پہ تحفظات ہیں. جی ہاں، ہمیں جو بتایا گیا وہ نہیں کیا گیا، ہمیں دکھایا کچھ گیا اور پیش کچھ کیا گیا. بجٹ انہوں نے کہا کہ اگر یہ نہیں اگر انہوں نے نہیں مانا تو ہم اس کے خیز بھی جا سکتے ہیں. جی وہ میں کہہ رہا ہوں جیسے انتخاب نزدیک آئے گا تو پیپلز پارٹی پر نکالتی دکھائی دے گی تاکہ وہ اپنے ووٹ بینک کو بتا سکے کہ دیکھیں 1.5 سال سے وہ نون لیگ کی بی ٹیم بنی ہوئی تھی نا. اب آخر میں خبر یہ ہے کہ اصل المیہ آئی ایم ایف کا پیسے کا بجٹ کا یہ ہے جناب کہ بڑی واضح صورتحال ہے، کوئی بندہ مانے یا نہ مانے. طے ہو چکا ہے کہ پاکستان یا تو اس بلاک میں ہے یا اس بلاک میں، امریکہ اور چائنا. اور یہ پاکستان کی ریاست حکومت کو پتہ ہے، حالانکہ یہ ہم ہمیشہ ساتھ لے کے چلے ہیں، لیکن اب یہ کافی ٹف سچویشن ہو گئی ہے اور اس میں دعا اور امید یہ کرنی چاہیے کہ بہتری کی راہ نکلے. اس میں جامع صاحب ایک بات کروں گا، یہ ایک وجہ تو ہے اور یہ وجہ آج سے نہیں ہے، یہ بہت دیر سے لیکن ہم برسوں سے بیلنس کرتے مگر جو اسحاق ڈار صاحب کی ایروگنس ہے لیڈو اس بھی نے مروایا ہے. لیڈو اس بھی نے کہا کہ آئی ایم ایف کون ہوتا ہے، ہم مینیج کر لیں گے، ہمارے پاس پلان بھی ہے. ڈار صاحب والے اس کے بعد انہوں نے 2-3 دن پہلے بھی آنکھیں دکھائیں آئی ایم ایف کو. بھائی مانگنا ادھار ہے، یہ طریقہ ادھار لینا ہے اور آنکھیں دکھانا یار یہ دونوں چیزیں ساتھ نہیں ہے. یہ جو ان کی مفتاح اسماعیل نے 2 ماہ کے اندر کر لیا تھا نا معاہدہ، عمران خان توڑ کے گئے تھے، وہ خطرناک سچویشن تھی. he could have done it again. He could have done it again. یہ ڈار صاحب بھی اکڑ لے ڈوبی ہے اکڑ لے ڈوبی ہے پاکستان کو. چلیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ.